میرے بھائیوں، اس نبی کا رنگ اختیار کرو جنہوں نے امت کے لیے مار کھائی اور دکھ سہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو۔ کوئی ایسا محسن تو بتاؤ جس نے امت کے لیے پتھر کھائے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام تو پکار اٹھے، لا تذروا علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یا اللہ ان کے بیڑے غرق کر دے۔ اور ہمارے نبی کی سنو، طائف میں مار کھا کر جب نڈھال ہو گئے تو اللہ سے بات کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ اور تو کسی سے گلا نہیں کرتا ہوں، البتہ تیرے سامنے ضرور گلا کرتا ہوں۔ الی من تکلنی، یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا ہے، ان الفاظ میں مجھے تو نے کس کے حوالے کر دیا، دیکھ تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا ہے، کتنی عاجزی ہے۔ میرا کسی سے گلا نہیں ہے لیکن تجھ سے ضرور ہے، میں اپنی کمی کا اعتراض کرتا ہوں۔ ضعف قوتی وقلت حیلتی، بے شک میری محنت میں کمی ہوگی، میری تدبیر میں کمی ہوگی، لیکن اگر تجھ سے گلا نہ کروں تو کس سے کروں؟ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اس حال میں بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے میرے مولا، میں تجھے راضی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا، اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی تو میں بھی راضی ہوں، بس تو راضی ہو جا، پھر مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ فرشتے آ گئے، کہنے لگے کہیے آپ کی کہنے پر دیر ہے، ان کا نشان مٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر یہ نہ صحیح تو ان کی نسل صحیح۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، سیدھا سر میں لگا اور آپ چکر کھا کر گڈھے میں گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، اٹھے تو پہلا جملہ تھا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، یہ مجھے جانتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی بدلو، اللہ کے واسطے اپنی زندگی بدلو، اللہ کے واسطے اپنی زندگی بدلو۔ اس رہبر کے پیچھے چلو جس کے پیچھے چل کر اللہ منزل کے ملنے کی ضمانت دے رہا ہے۔ ہمارا رسول صرف جنت دکھانے نہیں آیا، آپ نے فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو گے تو جنت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی۔ 23 برس دعوت کے گزرے، پیٹ پہ پتھر بند گئے، پتھروں کی مار کھائی، گھر کے فاقے نہیں ختم ہوئے، 9 بیویوں کے 9 گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ سب سے پیاری بیٹی فاطمہ اور سب سے پیارے بچے حسن اور حسین، جن کو آپ اپنے سینے سے جدا نہیں کرتے تھے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ دونوں بچے حسن اور حسین کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے پہ آ گئے، ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا۔ اگر آپ پچھلی صف والوں سے فرما دیتے کہ میرے بچوں کو آگے پہنچا دو، یا فرماتے کہ راستہ چھوڑ دو، تو یہ بھی ممکن تھا، لیکن نہیں، بلکہ آپ نے ممبر چھوڑا اور درمیان صفوں میں راستہ بنایا، ایک کو ایک بغل میں اور ایک کو ایک بغل میں لیا، اور پھر ممبر پر تشریف لائے۔ حسن کو دائیں طرف بٹھایا اور حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر خطبہ جاری فرمایا۔ جس سے اس درجہ کا پیار ہو اور سنو، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ چادر مبارک اپنے اوپر لپیٹے ہوئے تھے اور چادر میں کچھ دبایا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میری بات مکمل ہوئی تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابنایا میرے بیٹے ہیں، وہ ابنائے بنتی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے حسن کو چوما، پھر حسین کو چوما، پھر فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر۔ ایک مرتبہ دونوں بچے نماز میں کھیلتے ہوئے آ گئے، ایک اوپر چڑھ گیا اور ایک نیچے گھس گیا۔ صحابہ روکنے کے لیے آئے تو آپ نے نماز کے اندر ہی ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ ہٹ جاؤ، جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو، کیا ان جیسوں کا فاقہ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آپ فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، فرمایا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ان کے کھانے کو کچھ نہیں تھا، رو رہے تھے، کھانا مانگ رہے تھے۔ علی ان کو بہلانے کے لیے باہر لے گئے، باہر پھر کر جی بھر جائے گا، اپنے آپ کو فاقہ ہے، اپنے بچے بھی بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا دونوں بچے باہر پانی میں کھیل رہے ہیں اور حضرت علی نیچے گری ہوئی کھجوریں جھولی میں بھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی دھوپ ہو رہی ہے، بچوں کو گھر لے چلو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، ماں کو تنگ کر رہے تھے، بہلانے کے لیے باہر لایا ہوں، یہ چند کھجوریں نظر آ گئی، ان سے شاید ابھی تھوڑی دیر کا گزارا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی کے ساتھ مل کر کھجوریں اٹھانے لگے، جن کے ساتھ اس درجہ پیار تھا وہ بھی فاقے سے گئے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل امت قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے۔ اپنی امت کی تسلی کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے
بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دو، میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے نہیں آیا، وہ خاص پیغام لے کر آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، حضرت حسین کھیلتے کھیلتے آئے، اندر جانا چاہتے تھے، حضرت ام سلمہ نے روکا، لیکن چونکہ فرتیلے تھے رک نہ سکے، چھلانگ لگائی اور اندر نانا کے پاس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز آئی، میں نے اندر جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، حضرت حسین کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، وہ مجھے بتا کے گیا کہ میرے اس بیٹے کی میری امت شہید کر دے گی، وہ زمین میں مجھے دکھائی ہے، وہ زمین بھی مجھے دکھائی ہے، وہ مٹی بھی دکھائی ہے۔ آپ نے اسے برداشت کیا کہ جب اس امت کے بچوں کو جلایا جائے اور نیزوں پر چڑھایا جائے تو نبی کے گھر کے اندر نمونہ موجود ہے تاکہ وہ صبر کر سکے۔ صرف ایک ہی کربلا تھوڑی قائم ہوگی بلکہ بہت سی کربلائیں قائم ہوں گی اور ہوتی رہیں گی۔ کیا کوئی رسول ایسا کائنات میں ہے پھر اس کی زندگی چھوڑ کر بیٹھ گئے؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی بنانے سے آتی ہے، آپ کوشش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے اندر آئے گی۔ محنت کی ضرورت ہے، آپ نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ آپ نے فرمایا اُزِیتُ فِی اللَّہِ مَا أُوذِیَ أَحَدٌ مِثْلِی، اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔